اپنے ہی بیڈ روم میں اپنے ہی بیڈ کے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا برداشت کرنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو شوہر ہے نا، ایک پرائیویٹ کالج میں کلرک ہے، اور وہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی کو کوئی مطلب رہتا ہے، اس مطلب کے چلتے شوہر سے بہت سی لڑکیاں لنک میں رہتی ہیں، جوان خوبصورت کنواری لڑکیاں، اور ان میں سے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس نے سیٹنگ بنا رکھی ہے۔ وہ لڑکیاں اکثر اس کو فون بھی کرتی، چیٹ بھی کرتی، ملتی بھی، اور یہ شوہر تھا ہر ویکینڈ کو اپنے گھر رکتا نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ کالج کی طرف سے میٹنگ ہے، مجھ کو ویکینڈ پہ باہر رہنا پڑے گا۔ عورت اپنے شوہر پہ اعتبار کرتی تھی، یہ کسی نہ کسی تتلی کو اپنے پوائنٹ پہ بلاتا، اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا۔ ایک دن شوہر کسی کام سے گھر میں موبائل چھوڑ کے باہر چلا گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، موبائل گھر میں بھول گیا وہ، اور موبائل آن بھول گیا۔ عورت جو ہے شک کرنے والی مشین ہے، اس نے شوہر کا موبائل اٹھایا، واٹس ایپ کی چیٹ ڈھونڈنی اور اس میں چیٹ پڑھنی شروع کر دی۔ وہ چیٹ پڑھ کے عورت تو رونا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ جو پھول گئے، پاؤں پھول گئے، دماغ گرم ہو گیا۔ ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو تو اور بات ہے، یہ درجنوں لڑکیوں کے ساتھ چکر تھے اس کے، ان سے فوٹو بھی تھی، ویڈیو بھی تھی، وائس نوٹ بھی تھے، جو نازیبا تھے سارے۔ اب تو بیوی بڑی غصے میں، شوہر آتا ہے شام کو، وہ موبائل لیتا ہے، بیوی سے کچھ نہیں کہتی۔ اب بیوی موڈ میں ہے، شوہر کو کچھ پتہ نہیں ہے، بیوی کی ہمت بھی نہ پڑے کہ میں شوہر سے پوچھوں، اور غصے میں بیٹھی ہے۔ وہ رات تو گزر گئی بڑی مشکل سے، بیوی نے پوری رات رو کے کاٹی ہے۔ صبح شوہر ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اب نا اس دن نیٹ بھی نہیں آ رہا تھا، اور گھر کی کیبل بھی خراب تھی، دونوں ایک ہی کیبل سے آ رہے تھے۔ بڑی غصے میں بیٹھی ہے، یہ فون کرتی ہے نیٹ والے کو۔ نیٹ والا اس ایریے میں پہلے بھی آتا رہتا تھا، ان عورت کو جانتا تھا۔ نیٹ والا جب گھر پہ آیا تو بیوی کا رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کہتی ہے وہاں پہ نیٹ نہیں آ رہا آتا، وہاں پہ آتا ہے نیٹ بھی، ٹی وی بھی نہیں آ رہا، یہ سمجھا رہی اس کو۔ وہ کہتا ہے بھابھی جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آواز بھاری بھاری ہو رہی ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، خیریت ہے؟ وہ کہتی ہے کیا بتاؤں میں، خیریت ہے۔ بیوی بھری بیٹھی تھی، بیوی چاہتی تھی کوئی بندہ اس کو پوچھے تو اس کو ساری کہانی سنائے۔ اب اس کیبل والے نے پوچھ لیا، جو وہ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے کچھ تفصیل سے سنائیں، وہ کہانی سننا چاہتا تھا۔ اب یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے موبائل کو جب چیک کیا تو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اس کی فوٹو اور ویڈیو دیکھی، تو مجھے اتنا غصہ آیا، پر میں نے ابھی تک اپنے شوہر سے نہیں پوچھا۔ وہ روئی جا رہی ہے، میں یوں کر دوں گی، عورت کو نازک سمجھتا ہے، میں آج کی عورت ہوں، میں کھڑی ہو جاؤں گی سامنے، میں یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی۔ اب یہ روتی ہے، چپ نہیں کر رہی۔ وہ جو آدمی ہے کیبل والا، وہ عورت کو دیکھتا ہے، چپ کرانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، بڑی ہمت سے جمع کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ جب ہاتھ رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس بھابھی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا گیا، آہستہ آہستہ اس کا سر اپنے کندھے پہ لگا دیا۔ اب یہ جو عورت ہے یہ سوچتی ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ یہ جو بھابھی ہے یہ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھ کو یہ کر کے دکھا دیا نا، میں بھی ٹٹ فار ٹیڈ کروں گی، میں بھی کسی کے ساتھ باہر نہ افیئر بناؤں گی، اور یہ کیبل والا کیوں نہ ہو۔ اب وہ کیبل والا اس کی طرف جھکتا گیا، وہ بھابھی اس کے جھکتی گئی، کوئی رسپانس نہ دیا، کوئی ری ایکشن نہ کیا بھابھی نے۔ کیبل والے تو موجیں لگ گئی۔ اب وہاں سے شروع ہوتا ہے گندا کھیل، جو کئی ماہ تک چلتا رہتا ہے۔ جب کئی ماہ تک کیبل چلتا رہتا ہے، اور بیوی نے بیچ میں شوہر کو ایک بار بھی نہ کہا کہ میں نے تمہاری چیٹ پڑھ لی ہے، اور شوہر بھی اس سے نہ فالتو بات نہ کرتا، کیونکہ اس کا مطلب باہر نکل رہا تھا، وہ گھر میں سے آرام کرنے آتا تھا، کھانا کھانے آتا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، تو جو ہم محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمسائے جو بلڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سی سی ٹی وی کا کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ان کو معلوم ہوتا ہے اس گھر میں کیا پکایا، کون مہمان آیا، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارے گھر میں بھی کیبل لگی ہوئی ہے، وہ بھی خراب ہوتی ہے، کبھی 4 مہینے میں 6 مہینے میں ایک بار، پر آپ کی اچھی کیبل لگی ہوئی ہے جو مہینے میں کبھی 3 بار خراب ہوتی ہے، کبھی 4 بار، کبھی 5 بار۔ وہ کہتا کیا مطلب ہے؟ کہتا بس دیکھ لیں،
اور جب بھی کیبل خراب ہوتی ہے، جو کیبل والا آتا ہے نا، وہ پہلے جو آتا تھا 5-10 منٹ میں، 10 منٹ میں، 5 منٹ میں کیبل ٹھیک کر چلا جاتا تھا، اب تو گھنٹوں کیبل ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب تو اس شوہر کو معلوم پڑ گیا کہ دبے لفظوں میں بلڈنگ والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب بیوی اور شوہر نے اپنے گھر کی ریکنگ کرنی شروع کر دی، دیکھتا کون آتا ہے، کب آتا ہے، کوئی کیمرہ لگایا چھپ کے۔ جب اس کو کیبل والا آیا، یہ فوراً اپنے آفس سے وہ گھر پہنچ گیا۔ اس کے پاس ماسٹر کی تھی، ماسٹر کی ڈور کھولا ہے۔ جب اندر گیا تو اندر کا نظارہ دیکھ کے آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنے ہی بیڈ کے اوپر، اپنی ہی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا، برداشت کرنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ وہ کیبل والا وہاں سے تو بھاگا ہے اور بیوی نے اپنے کپڑے درست کیے ہیں۔ شوہر کہتا ہے، بے شرم عورت، تو کہ میں نے کس چیز کی کمی یہاں پہ ہوئی ہے؟ تو نے بندہ باہر سے بلایا ہے، تجھے یہی کام کرنا تھا تو کوٹھے پہ جا کے بیٹھ جاتی۔ وہ عورت کہتی ہے، خاموش، زبان مت دراز کرنا، اگر یہی بات میں تم سے کہوں تم کو اچھی لگے گی؟ کہتا کیا مطلب ہے؟ کہتا یہ ایک بندہ تو نے پکڑا ہے میرا، اور میں نے تیرے ہاتھ درجنوں لڑکیوں سے چکر پکڑے ہیں۔ کہتا کون سے چکر پکڑ لیے؟ کہ جو تمہارے موبائل میں سب فوٹو اور ویڈیو چیٹ ہے تمہاری، اور جو ویکینڈ پہ جا کے رکتا ہے کبھی ہوٹل میں، کبھی کہاں پہ، میں نے پورا پتہ کرایا تیرا۔ اگر میں یہی بات تم سے کہوں تم کو کیسا محسوس ہوگا؟ شوہر کہتا کیا مطلب ہے؟ دکھاؤ کہاں تمہارے پاس، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے شوہر کے موبائل سے جو دیکھا تھا نا، اس سے اپنے موبائل سے ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ دکھاتی اپنے موبائل سے، یہ دیکھ۔ اب شوہر پریشان، شوہر ڈر گیا۔ اب وہ بیوی کہتی ہے، تو میرے ماں باپ کو بلا، میں تمہارے ماں باپ کو بلاؤں گی، ان کو دکھائیں گے تمہارا بیٹا جو ان سے کر کے آ رہا ہے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو، میں تم کو نیچے دکھانے کے لیے اس مرد کے ساتھ یہ رشتہ بنایا تھا، ٹٹ فار ٹیڈ والا، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ شوہر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ جو سا مقابلہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو بات صرف پہلے 1-2 لوگوں کو پتا تھی، پورے خاندان کو پتا چل جائے گی۔ شوہر نے اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ میں آئندہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی کوئی ایسا میرا کام نہیں سنو گی، تم بھی وعدہ کرو۔ بیوی نے کہا، ختم بات، جب تم نہیں کرو گے تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی غیر مرد کے سامنے بے لباس ہونے کی؟ دونوں وعدہ کر دیتے ہیں، اور دونوں ساری زندگی جو ہے نا، دوبارہ باہر منہ نہیں مارتے۔ ہر عورت خراب نہیں ہوتی اور ہر مرد خراب نہیں ہوتا، بس اس کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ اس عورت نے بے شک اپنی عزت گوا دی، لیکن ہے کہ بعد میں جو فیملی سکون سے رہنا شروع کر دی۔ کوئی بھی مرد اتنا ظرف والا نہیں ہوتا کہ اپنی ہی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ بڑی ظرف کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مرد بہکے، کوئی عورت بہکے، کہ یہ معاشرہ جو ہے نا، وہ قدم قدم پہ آپ لوگوں کو جو پاؤں رکھنا ہے، پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ فتنے ہیں، فساد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔